بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال تعالی فی کلامہ العظیم کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ایک کار سرنام کرتا پورا نیروائے نیروا اقال مورت اجونی سرحم یو نہا پیتا جنیتا یو ودھاتا دھانی وید بھونی وشوا یو دیوانا منا مدھا ایکا ایوا تم سم پرشنم بھونی ینیا یا شاستراویدی مدسرینیا وانتتیکا مکانتہا نسسجین واپنوتین سکھم نپرام گتی تمیو شرنم کچھا شرو بھاوین بھاتا تٹ پرسالات بھام شانتی مشتانم شیعی شاشوتم یو نہا پیتا جنیتا یو ودھاتا دھامانی وید بھونی وشوا یو دیوانا منا مدا ویدا حمدن پروشم مہاتنا ورناتم سہا پرستات شہر سہر گئے کبیردے کئیوا مانے کم شرم ورجا لکھنا نہیں آتا تو میرے بھائی پڑھا کر لکھنا نہیں آتا تو میرے بھائی پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لالائی با تیرے روح کو تسکین ملے گی لالائی با تیرے روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ کہ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر اور ہم نے کیے گناہ نہ اس نے نہ پکڑ دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے اور سارے جہاں سے اچھا ہندو سیدھا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو سیدھا ہمارا ہم بلبلے ہیں اس لیے بل سیدھا ہمارا اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیٹھ رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیٹھ رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو سیدھا ہمارا میرے محترم معزز علماء کرام اور سامعین اعظام پردہ نشین ہمارے ماں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں آرام کو انسان بنایا اور انسان بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بڑی دولت سے نواز دیا وہ کلمہ طیبہ کی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے جس ایمان کے لیے آنے کر بنا پر اللہ نے جنت اور جہنم کا فیصلہ رکھا ہے کہ جس کی زندگی کے اندر کلمہ ہوگا جس کی زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا جس کی زندگی کے اندر کلمہ ہوگا وہ جنت والا ہوگا جس کی زندگی کے اندر کلمہ نہیں ہوگا وہ جہنم کے اندر جائے گا میرے مسلمان بھائیوں میرے ایمان والے بھائیوں 80% آج ہندوستان کے اندر ہمارے سناتن دھرمی بھائی مسلم والے ہیں جو بغیر کلمہ پڑھے زندگی گزار رہے ہیں ہمارے سماج میں رہ کر کے
زندگی گزار رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں رہتے ہیں سوتے ہیں، لیکن ہم ان کو کلمے کی دعوت نہیں دیتے۔ اے شہدائے عاشق رسول، اے محمد کے سچے غلاموں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹ پٹ کھا کر کے کلمے کی دعوت کو پھیلایا ہے۔ نبی نے پیٹ پر پتن ڈال کر کے دعوت کے کام کو کیا ہے۔ نبی جب طائف کے میدان میں گئے ہیں تو کلمے کی دعوت کو لے کر کے گئے ہیں، لیکن طائف کے لوگوں نے کلمے کو نہ مانا، لیکن نبی پر پتھروں کے بوچھا لگا دیے، لیکن نبی نے دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا، کلمے کی دعوت کو نہیں چھوڑا، اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑا۔ نبی کی ایک فکر تھی، نبی کی ایک فکر تھی، دنیا کا ہر انسان جہنم کی آگ سے کیسے دنیا کا ایک ایک انسان جہنم کی آگ سے کیسے بچ جائے۔ تم اس نبی کی آخری نبی کی آخری امت ہو جو آج یہ بات آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی آتا ہے گالی دے کر کے چلا گیا، کوئی آتا ہے کچھ بول کر کے چلا گیا، لیکن میرے بھائیوں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں اور پورے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، میں پوری انسانیت سے ایک چیلنج کرتا ہوں، انتم سندیش کا انتم دودھ انتم اوتار میں ہندو بھائیوں کے لیے کون سا القاب کہا ہے، کون سا شبد دیا ہے؟ کہا تم بھائی ہو، تم ہمارے بھائی ہو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، کہ تم سب کا رب ایک ہے اور تم سب کا باپ ایک ہے، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تم دشمن نہیں ہو، تم میرے دشمن نہیں ہو۔ یہ انتم سندیش کا انتم ایشو محمد صاحب کا یہ پیغام ہے کہ تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ سب سے پہلے آنے والا انسان، سب سے پہلے آنے والا انسان جو اس دنیا میں آیا، اس دھرتی پر آیا، بھارت کی دھرتی پر سب سے پہلے ایشور نے آدی مانو آدم علیہ السلام کو سورگ میں سے بنا کر کے جب دنیا کے اندر بھیجا تو انڈیا کے اندر بھیجا۔ سب سے پہلے آنے والا انسان آدی مانو، ایشور نے سورگ سے اس کو سب سے پہلے انڈیا کے اندر بھیجا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے جب نکالا تو انڈیا کے اندر بھیجا۔ آج بٹوارا ہو جانے کے بعد یہ جگہ سری لنکا کے اندر ہے۔ اب رہی بات کہ آدی مانو یعنی آدم علیہ السلام کون سا دھرم لے کر کے آئے ہیں، کون سا دین لے کر کے آئے ہیں؟ تو میرے مسلمان بھائیوں اور میرے ہندو بھائیوں، پوری کتابوں میں کہیں بھی ہندو شبد نہیں آتا ہے۔ آدی مانو یعنی سب سے پہلے آنے والا انسان جو دھرم لے کر کے آیا ہے، اس دھرم کا نام ہے سنسکرت میں سناتن۔ اس دھرم کا نام ہے سناتن دھرم، ان کو یہ ہے سنسکرت لفظ، اور اس کا ایک نام ہے شاشوت دھرم۔ سناتن دھرم کے معنی ہے سیدھا آکاش سے یعنی آسمان سے آیا ہوا دھرم۔ اس کا ایک نام اور ہے شاشوت دھرم، جو آگے بھی ہمیشہ رہے گا۔ سناتن دھرم یا شاشوت دھرم اگر عربی میں بولنا چاہے، عربی میں کہنا چاہے تو آپ کو کہنا پڑے گا ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اسلام دھرم کے بھی کئی نام بتائے گئے ہیں، جس میں سے ایک نام ہے دین قیم، یعنی سب سے پرانا دھرم دین قیم یعنی اسلام ہے۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، ہم سب کا باپ ہے، اور ہم سب کا دھرم ہے، صرف زبان کی فرق ہے۔ ہم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپ ہمارے دشمن نہیں ہیں بلکہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ سندیش اسلام کے
तफसीर कुरान में भी और वेद में भी लिखा है। अब चलते हैं आगे। भाई आप लोग थोड़ा बात न करें तो अच्छा है। अब चलते हैं आगे। हमारा ईश्वर कैसा है, 3 बात पर अपनी बात को खत्म करेंगे। या है वो 3 मिनट में हो जाए या 3 घंटे में हो जाए। हमारा ईश्वर कैसा है, लेकिन ये नंबर 1 वो अजन्मा है, वो किसी से पैदा नहीं होता। ईश्वर की 3 क्वालिटी है, यानी नंबर 1 वो अजन्मा है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है। वेद ने कहा उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, वो अजन्मा है, न उसका बाप है, न उसकी माँ है, न उसका बेटा है, न उसका कोई खानदान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंडल नंबर 3 यो न पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तत् सर्वदर्शन भुवनयन्त्या, जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का बढ़ाना है, जो सारे संसार का ईश्वर है, जो सारे संसार का अल्लाह है, वो एक अकेला है, तन्हा है। यो न पिता जनेता, न उसका पिता है न माता है, न उसका बेटा है न बेटी है, न वो खाता है न पीता है, वो अजन्मा है, अकेला है। और सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्म का हिसाब देना है। तो ईश्वर कैसा है, वो अजन्मा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। एक सवाल है, आपसे मैं सवाल करता हूँ, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? मोहम्मद साहब का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, अपने जमाने में दिखाई दिए कि नहीं दिए? दिखाई दिए। और उसको मौत आई कि नहीं? मौत भी आ गई। अगर कोई मुसलमान या हिंदू अगर मोहम्मद साहब को अगर ईश्वर अगर मानता है, उसकी पूजा करता है तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? वो अजन्मा नहीं है, उसका जन्म हुआ है। तो ईश्वर की एक क्वालिटी है कि वो अजन्मा है, किसी से पैदा नहीं हुआ। नंबर 2, वो दिखाई नहीं देता। ईश्वर दिखाई नहीं देता। वो दिखाई नहीं देता। अगर ईश्वर को देखना है, अगर अल्लाह को देखना है, तो ये दुनिया आपको छोड़नी पड़ेगी। इस आंख से, दुनिया की आंख से आप ईश्वर को नहीं देख सकते। वो दिखाई नहीं देता। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा नहीं देख पाओगे। जिद किया तो कहता कि आओ। कुरान ने कहा वखर्र मूसा सईक़ा, अल्लाह का तजल्ली आई, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। तो ईश्वर दिखाई नहीं देता, वो पैदा नहीं होता, वो दिखाई नहीं देता। तो नंबर 3, वो अमर है, उसको मौत नहीं आती। ये 3 क्वालिटी है ईश्वर की, अल्लाह की, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम पूजा करेंगे, उसके अंदर 3 चीजें पाई जाए मुसलमानों, उसी की इबादत करना है। अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे हिंदू भाई श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं और गीता को कहते हैं हमारी आसमानी पुस्तक है, और कहते हैं कि हम गीता के आधार पर जिंदगी गुजारते हैं और श्री कृष्ण हमारे भगवान हैं, हम उसी की पूजा करते हैं। तो हम अपने सनातन धर्मी भाइयों से एक आज्ञा ये करते हैं, आपकी अंतिम किताब जो आप कहते हैं वेद कहता है कि वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हुआ, वो दिखाई नहीं देता, वो अमर है, उसको मौत नहीं आती। श्री कृष्ण जी हिंदुस्तान के अंदर आए, क्या उनका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, वो अपने जमाने में दिखाई दिए और वो शादी ब्याह भी किए और उसको मौत भी आ गई। अगर कोई मुसलमान या हिंदू श्री कृष्ण जी को भगवान मानता है, अगर उसकी इबादत करता है, तो वो गलत है। श्री कृष्ण जी की गीता में खुद कहा है, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है, या शास्त्र
ورتتے کام کارتہا نسسدین وپنودین سکھم پرام گتی کہ جو انسان اس دھرتی پر سانس لینے کو تیار کر کے منمانا آچرن کر کے اگر وہ زندگی گزارتا ہے نہ وہ اس دنیا میں سکھ پائے گا، نہ سکھم نہ پران گتی، نہ پران نکلنے کے بعد سکھ پائے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شری کسی کی خود کتاب میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو شری کسی کے ساتھ ارجن رہتا تھا، ارجن نے کہا کہ ہم کس کی بھکتی کریں؟ تو کہا ماں میں کم شرن پڑ جا، کہا کہ اے ارجن تو اس کے شرن میں چلا جا جس کے شرن میں تجھے جانے سے اور مجھے جانے سے شانتی پڑ جاتی۔ میں ایشور نہیں ہوں، ایشور تو اجرجا ہے، اسی دیو کی بھکتی ہوگی۔ اے میرے مسلمان بھائیو، اللہ نے تجھے داعی امت بنایا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو۔ بھلائی میں سب سے بہترین بھلائی ہے کسی کو ہمیشہ چاہیے جہنم کے آگ سے جلنے سے بچا جائے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری اس امت کے اوپر رکھی، امت کے ایک افراد کے اوپر یہ کام کو اللہ پاک نے رکھا ہے۔ امت کا ایک انسان ذمہ دار ہے، اس کام کو لے کر کے ذمہ دار ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتابیں نہیں آئے گی، اب یہ کام کرے گا کون؟ تو یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا اور ہمارے یہ 80% ہندو بھائیوں کو، سناتن دھرمی بھائیوں کو اگر آپ نے دعوت نہیں پہنچایا، اللہ کا قرآن اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچایا، تو اللہ تیرا نام و نشان بھی مٹا دے گا۔ جیسے پروا کے مسلمانوں کا اللہ نے نام و نشان مٹا دیا، علی میاں علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ اب پروا کے مسلمانوں تین کام کرنا، نمبر 1 ایمانداری سے تجارت کرنا، نمبر 2 اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا، اور نمبر 3 دعوت کا کام کرنا۔ پروا کے مسلمانوں نے ان تین کام کو چھوڑا۔ ٹھیک 52 سال کے بعد اللہ نے ظالم بادشاہ کو مسلط کیا اور مولی گاجر کے جیسے پروا مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے ہندوستانی مسلمانوں، اگر تجھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانا ہے، اگر ہندوستان کو بچانا ہے، اپنے بال بچوں کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، تو تجھے ایک کام کرنا ہوگا، دعوت دعوت دعوت، نہیں تو تجھے بھی مٹا دیا جائے گا، تیری داستان ہوگا۔ اب چلتے ہیں آگے۔ تو شری کسی جی نے اپنے آپ کو کہا کہ میں بھگوان نہیں ہوں، میں ایشور نہیں ہوں، اس کے شرن میں چلا جا جس کے شرن میں جانے سے تجھے شانتی پریاپت ہوگی۔ آج 80% ہمارے ہندو بھائی جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں، پیر کی پوجا کرتے ہیں، ہواؤں کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، مٹی کی پوجا کرتے ہیں، لکڑی کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ہمارا علماء حضرات بھی اور ہم لوگ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھ لینا، یاد رکھ لینا، جس کام کو لے کر کے تجھے عزت ملی ہے، جس کام کے پیچھے اللہ نے تجھے عزت دیا ہے، اگر اس کام کو تو نے چھوڑ دیا تو اللہ آج ذلیل کرے گا۔ اب ان کی کتابوں میں، ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہماری آسمانی پستک ہے، ہماری آخری کتاب وید ہے، اور حالانکہ یہ ان کی آسمانی پستک ہے یا نہیں ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ان پر ان کا آستھا ہے، ان پر ان کا ایمان ہے کہ ہماری آسمانی پستک ہے۔ میں 2 سوال اپنے سناتن دھرمی بھائیوں سے کرتا ہوں۔ یجوروید میں لکھا ہے، یجوروید کانڈ نمبر 40 ادھیائے نمبر 9، اندھن تمام پیرا
अंधन तमह विरवसते असंभूते उपासते ततो अभूवैवतिया व्रतः। कि जो लोग फूल करके आईने के तरीके से साफ है, जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, अग्नि की, चांद की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे, यानी जहन्नम में गिरेंगे। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, चांद की, आग की, मिट्टी की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे। और उससे भी गहरे नरक में वो इंसान गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, जैसे मूर्ति पूजा। क्यों? वेद ने खुद कहा है, न तस्य परमेनास्य नाम महद्दसः, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। फिर हमारे हिंदू भाई किसकी पूजा करते हैं? क्यों? दो गलतियां उलमा हज़रात, दो गलतियां हमसे भी हो रही है और इनसे भी हो रही है और आवाम से भी हो रही है। कौन सी दो गलतियां? पंडितों ने क्या किया? हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ पंडितों ने क्या किया? एक कानून बना दिया, दायरा बना दिया कि वेद जो है, वेद सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण बिरादरी के ही लोग पढ़ेंगे, पंडित ही पढ़ेगा। दूसरा आदमी, दूसरी बिरादरी का लोग वेद नहीं पढ़ सकता। ये कानून बनाया गया, वही पढ़ेगा, दूसरा कोई नहीं पढ़ेगा। अगर अदर व्यक्ति, अगर ब्राह्मणों के अलावा अगर कोई और कास्ट का आदमी अगर वेद को पढ़ेगा तो उसके आंख में शीशा लगा करके डाल दिया जाएगा। ये ब्राह्मणों ने क्या किया? अगर सब लोग अगर वेद को पढ़ने लगेंगे, सब लोग अगर वेद को पढ़ने लगेंगे तो सच्चाई खुल करके सामने आ जाएगी। जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो हमारा आवक बंद हो जाएगा, हमारी कमाई बंद हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मणों ने इस चीज पर वेद पर पाबंदी लगा दी। अब वही जो है वेद पढ़ते हैं। इसी तरीके से सेम हमारे मुसलमानों के बीच में, हमारे मुसलमानों के बीच में भी कोई अगर मरने लगा, मूर्ति पूजा करता है, चांद की पूजा करता है, सूरज की पूजा करता है, मिट्टी की पूजा करता है, स्टैचू की पूजा करता है, और हमारा जानते हैं कि ये पूजा करने वाला हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाएगा। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, हमें ये काम करना होगा, उनके पास जाकर के दावत देनी होगी, उनको बताना होगा कि ऐ मेरे भाइयों, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जिसकी उपासना कर रहे हो, इनकी उपासना करने में तुझे निजात नहीं मिलेगी, तुझे अजन्ना की पूजा करनी होगी। जो किसी से नहीं करना है, तुझे उसकी पूजा करनी होगी, जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, तुझे उसके सामने साष्टांग प्रणाम करना होगा। जो दिखाई नहीं देता, तुझे उसके सामने प्रार्थना करना होगा, जिसको मौत नहीं आती है। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने इसीलिए हमें दुनिया के अंदर भेजा है। अगर हमने इस काम को नहीं किया तो अल्लाह हमें हटाएगा और दूसरी कौम को लाएगा। वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, दूसरी कौम को अल्लाह पाक ला करके अपने दीन का काम कराएगा। उससे पहले हम शरीर आधार हो जाएगा। तो ये मूर्ति पूजा कहीं नहीं है, किसी भी किताब में नहीं है, और ये कुरान में भी नहीं है, ये कुरान में भी नहीं है। वेद और कुरान का सार एक है, वेद और कुरान का सार एक है। अब हम चलते हैं आगे। गीता में कहा है, तवेम शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परासादात् परां शान्तिमस्तानं स्यासि शाश्वतम्। देखिए क्या कहा गीता में कि आए भारत,
کے لوگ تم ہر پرکار سے اس کی شرن میں چلا جا، اس کے جو ہے شرن میں چلا جا، جس کے شرن میں جانے سے تجھے شانتی پریاپت ہوگی اور تجھے نجات ملے گا، تجھے سورگ ملے گا۔ ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا باپ ہمارا جو ہے دھرم ہم سب آپس میں بھائی بھائی، یہ دوریاں کیسی؟ یہ دوریاں کچھ لوگوں نے بنا دیا ہے۔ یہ تو بڑے نرم آدمی ہے، ہمارے ہندو بھائی ہیں بڑے نرم آدمی ہے اور بڑے سخی آدمی بھی ہے اور بڑے رحم دل آدمی ہے۔ آپ سے ہاتھ ملا کر کے دیکھو، اس کے دروازے پہ آپ جا کر کے تو دیکھو، اس کے گھروں پر جا کر کے تو دیکھو، وہ پلکوں پر بٹھاتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں اور کھانا بھی کھلاتے ہیں اور وہ بات بھی سنتے ہیں۔ لیکن وہ دور یاد رکھو مسلمانوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کو لے کر کے بلند کرتے تھے تو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں، لوگ گالیاں دیتے تھے۔ آج یہ تو اتنا آسان آ گیا ہے کہ پیسے دے کر کے لوگ سننے کے لیے تیار ہے، آج مسلمان کو سنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے حالات ہم سب کو اوپر رکھا ہے۔ تو اب آئے قرآن کے اوپر، اگر کوئی ہندو قرآن کو جلاتا ہے، کوئی اگر قرآن کو جلاتا ہے، مسلمان احتجاج کرتا ہے، دھرنا دیتا ہے، مطالبہ کرتا ہے حکومت سے پھانسی چاہیے۔ کوئی نبی کو گالی دیتا ہے، مسلمان کہتا ہے میرے نبی کو گالی دیا اسے پھانسی ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، غلطی ہم نے کیا ہے، سزا ہمیں ملنی چاہیے۔ اگر ہم کسی ہندو بھائیوں کو قرآن دیتے ہیں تو مولانا لوگ نہیں کہتے ہیں مولانا آپ ہندو کو قرآن دے رہے ہیں، جو کھڑا کھڑا پیشاب کرتا ہے یہ ہماری کتاب ہے، یہ ناپاک کرتا ہے۔ مسلمانوں، قرآن میں پورے 30 پارے میں ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں، پوری انسانیت کو میں یہ چیلنج کرتا ہوں، قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ امریکہ والوں کی کتاب ہے، یہ نیپال والوں کی کتاب ہے، یہ رسیا والوں کی کتاب ہے، یہ انڈیا والوں کی کتاب ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے کہا ہدی للناس، ہدی للناس، ہم نے تمام انسانوں کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے بارے میں ان کو بتایا نہیں کہ اے بھائی جو قرآن تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کی کتاب ہے، نہیں، یہ کتاب تمہاری بھی ہے، جتنا حق ایشور کا تمہارا ہے اتنا ہمارا ہے، یہ ایشور کی آخری کتاب ہے، آخری گرنتھ ہے، جتنا ہمارا حصہ ہے اتنا تمہارا بھی ہے، ایشور تمہارا بھی ہے، ایشور ہمارا بھی ہے، یہ قرآن تمہارے لیے بھی ہے، یہ قرآن ہمارے لیے ہے، جتنا قرآن گیتا کا تم کرتے ہو اتنا ہم کرتے ہیں۔ اس قرآن کا اہتمام تجھے بھی کرنا ہوگا اور ہمیں بھی کرے۔ یاد رکھیے، قسم کھا کے میں اسٹیج پہ کہتا ہوں وہ قرآن کو گلے سے لگا۔ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے قرآن کے بارے میں ان کو بتلایا، جس کی سزا اللہ پاک ہمیں آج بتلایا ہے۔ کبھی دین طلاق کے مسئلے کو لے کے، کبھی شریعت کے مسئلے کو لے کے، کبھی مساجد کے مسئلے کو لے کے، تو قرآن اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانا۔ میرے سناتن دھرمی بھائیوں، اللہ قرآن میں خود کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 220 میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اگر صحیح معنوں میں ان کو قرآن دیا جاتا، اگر یہ قرآن کو پڑھتے تو حق کرا جاتا۔ ہم نے قرآن کے ساتھ ناانصافی کیا، ہم نے قرآن کے ساتھ ناانصافی کیا ہے، اللہ تعالی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جو قرآن کے ساتھ ناانصافی کرے گا اللہ اس کو چھوڑے گا۔
اس لیے مسلمانوں مجھے آپ قرآن کو لے کر کے جڑا، ہندی میں قرآن دستیاب ہے وہاں تک لے کر کے جائے۔ اور نمبر 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتم سندیش کا انتم دودھ ہے۔ اصلی ہندو ہونے کے لیے، اصلی ہندو ہونے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آستھا لانا ضروری ہے، نہیں تو شدھ ہندو نہیں کہلائے گا۔ یہ وید خود کہتا تھا، یہ وید خود کہتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ہندو گالی دیتا ہے تو ہم احتجاج کرتے ہیں۔ ابھی جو ہے کانگریس کے بارے میں گالی دیا، الٹا سیدھا کہا، لوگ احتجاج کیے، غلطی ہماری تھی کہ محمد صاحب کے بارے میں ہم ہندو کو نہیں بتایا۔ اگر محمد صاحب کے بارے میں اگر ہم بتا دیے ہوئے ہوتے تو ایسا وہ حرکت کبھی وہ نہ لاتا۔ اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہمارے سناتن دھرمی بھائی اور مسلمان بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا آپ اللہ نے اس آیت میں کہیں نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا، نہیں کہا میں پورے عالم کے لیے، پورے سنسار کے لیے، پوری ہسٹری کے لیے میں دیالو بنا کر کے بھیجا گیا۔ اور یہ چیز وید کے اندر بھی ہے، وید نے بھی لکھا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں وید کو پڑھو، اگر شدھ ہندو ہونا ہے تو محمد صاحب کو انتم سندیش کا ماننا ہوگا۔ کیا کہا؟ ویدا پروش مہاتما ورناتم سہ پرستات۔ ویدا محمد صاحب کا دو کتنا نام ہے؟ ہم دو بولے تو آپ دو بول رہے ہیں، کتنا نام ہے؟ 99 نام، 2 نام محمد صاحب کا 2 نام، ہم دو بولے تو آپ بھی 2 بولے۔ اتر پردیش میں ایک آدمی اپنی بیوی کو ہار گیا تھا، بیوی کو ہار گیا کیسے؟ ایک لڑکا پینٹ شارٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کی بیوی برقع پہنے ہوئے تھی اور اس کا ہاتھ پکڑے ہوا تھا۔ ایک ہمارے ہندو بھائی وہ بہت دنوں سے تلاش کر رہا تھا کہ کوئی مسلمان ملے تو اس سے کلمہ سنیں، کلمہ ہوتا ہے۔ اتنی میں لوکل گاڑی آ گئی، وہ مسلمان بھائی بھی چڑھا، وہ ہندو بھائی بھی چڑھا۔ ٹرین میں جب چڑھے ایک ہی ڈبہ میں بیٹھنے پر دوستی ہو جاتی ہے نا، وہ ہمارے ہندو بھائی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ کا نام عبدالرحمن بتایا ہوگا؟ کہا کہ بھائی میں ہندو ہوں، تم مسلمان ہو، مجھے بات پوچھنی ہے کیا؟ کہا کہ بھائی کلمہ کیا ہے جو تم لوگ پڑھتے ہو؟ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کہا ہم کو یاد نہیں۔ کیا بولا؟ ہم کو یاد نہیں ہے۔ اس نے کہا تم کو یاد نہیں ہے تو اپنی بیوی سے پوچھ لو، اس کو یاد ہوگا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم کو کلمہ یاد ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ ہم کو بھی یاد آیا۔ آگے آ گیا اسٹیشن، وہ بھی بیچارہ اترا، وہ بھی بیچاری اتری اور یہ بیچارہ بھی اترا اور اس کے بیوی کا اسٹیشن پر ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر کوئی آپ کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا ہمارے بیوی کا تو کہا ہوگا بھائی چھوڑیے گا اس کو؟ کہا کہ لڑکا تم میرے بیوی کا ہاتھ کیوں پکڑ لیا؟ کہا یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ میری بیوی ہے۔ اسٹیشن پر لوگ جمع ہو گئے، کہا کہ بھائی یہ مسلمان ہے اور برقع پہنے ہوئی ہے، دنگا کرا دے گا یہ آدمی۔ کہا یہ مسلمان ہے چھوڑ دو۔ کہا کہ نہیں، اگر لباس کا نام اگر مسلمان ہے، اگر برقعے کا نام اگر مسلمان ہے، ٹوپی کرتا ڈالے رکھنے کا نام اگر مسلمان ہے تو ہم ہاتھ
تیار ہے اگر واقعی اگر یہ مسلمان ہے تو کلمہ پڑھ کلمہ کیا جائے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم محمد صاحب کا دو قرآن میں اللہ نے لکھا ہے احمد ایک نام قرآن میں ہے احمد 28ویں پارے میں سورہ صف کے اندر بعد اسمہ احمد اللہ نے جو نام رکھا وہ نام ہے احمد ایشور نے جو نام رکھا وہ نام ہے احمد اور وہی احمد نام وید کے اندر جبکہ وید جو ہے قرآن سے 3500 سال پرانی کتاب کس نے اسے اندر لکھ لیا اس وید کے اندر محمد صاحب کا نام ہے احمد اور دادا نے جو نام رکھا وہ نام ہے محمد تو وید کے اندر جو نام آیا ہے محمد بھی آیا ہے اور احمد بھی آیا ہے تو یہاں بتلایا ہے وید کے اندر ویدا احمد پروشم مہاتما ورنا تمسہ پرستات کہ احمد برہما کا یعنی ایشور کا یعنی اللہ کا یعنی خدا کا جیسے پانی ہے واٹر ہے جل ہے تیل ہے آگ ہے معاون ہے پانی کے یہ 5 نام ہو گئے امریکہ میں چلے جائیں آپ پانی مانگیں گے پیاس سے مر جائیے گا پانی آپ کو نہیں ملے گا وہاں کے لوگ ہندی سمجھتے ہی نہیں ہیں فارسی سمجھتے نہیں ہیں وہاں کے لوگ انگلش بولتے ہیں آپ کو واٹر بولنا پڑے گا سیم اسی طریقے سے اللہ کے بھی کئی نام ہیں جس میں سے سنسکرت میں جس کو برہما بولتے ہیں اس کو ایشور بھی بولتے ہیں اس کو مان جو ہے اس کو خدا بھی بولتے ہیں اس کو اللہ بھی بولتے ہیں تو یہاں وید میں کہا گیا ہے کہ احمد ایشور کا گیان رکھنے والا یعنی علم رکھنے والا مہان پروش انسان ہے یعنی سب سے مہان انسان ہے مہان پروش یعنی انسان سب سے مہان انسان ہے اس دھرتی پر سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اللہ کا علم رکھنے والا اگر کوئی ماں اپنے اولاد کو پیدا کیا جانا تو وہ محمد صاحب کی ذات ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پہچانا اللہ کا علم سب سے زیادہ رکھا اسی چیز کو وید نے کہا کہ احمد ایشور کا گیان رکھنے والا مہان پروش انسان ہے روشن سورج کی طرح اندھیروں کو ختم کرنے والے ہیں اپاسک کو یعنی انسان کو اس پر راستہ لائے بغیر نجات نہیں مل سکتا نجات کا ایک ہی راستہ یہ ہے کہ اس پر آستھا لائے اصلی ہندو ہونے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے یہ ہم نہیں کہتے ہیں یہ وید کہتا ہے یہ رامائن کہہ رہا ہے یہ بھوش پران کہہ رہا ہے یہ گیتا کہہ رہا ہے ہمارے سناتن دھرم بھائیوں میں آپ سے آئیڈیا کرتا ہوں میں آپ کو پھر ایک بات بتلاتا ہوں اسلام جو محمد صاحب کے بارے میں آپ کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ محمد صاحب نے تلوار کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا ہے اسلام کو تلوار کے ذریعے جو ہے پھیلایا ہے یہ تاریخ ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اسلام مار کاٹ سے نہیں پھیلا اسلام محبت سے پھیلا ہے اسلام امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے محمد صاحب نے اپنے دشمنوں کو بھی گلے لگایا ہے محمد صاحب نے یتیموں کو بھی گلے لگایا ہے محمد صاحب نے یتیمی بیواؤں کو بھی گلے لگایا ہے اپنے دوستوں کو بھی گلے لگایا ہے اور محمد صاحب کا یہ پیغام ہے محمد صاحب کا یہ جو ہے سندیش ہے پوری انسانیت کے لیے کہ پوری انسانیت پوری
پوری مانوذاتی ایک ماں باپ کی اولاد ہے اور آپس میں بھائی بھائی ہے، وہ ایک اجرنا کی پوجا کرے، اسی ایک اجرنا کے سامنے ساس کام پرنام کرے۔ اب میں آپ کو پوجا کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں کوئی بڑا مقرر نہیں ہوں، لیکن میں دعوت کا کام 2008 سے 18 تک میں کر رہا ہوں، مندروں میں، چرچوں میں، گرجا گھروں میں۔ اب الحمدللہ ہندو بھائیوں کے محلے میں جیسے کوئی آئس کریم بیچتا ہے، آواز لگاتا ہے آئس کریم لے لو، کپڑا والا آواز لگاتا ہے کپڑا لے لو، یہ ساری بھی اس محلے میں جا کر کے ایک درد لے کر کے آواز لگاتا ہے کہ رام جی کے دروازے پہ سلسل رکھا گیا ہے، ماں بہن سے آگیا یہ ہے کہ ان کے دروازے پر آ جائے، سلسل ہوگا۔ جب یہ آواز میں گلیوں میں لگاتا ہوں، ہندو بھائیوں کے محلے میں لگاتا ہوں، تو عورتیں اپنے بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے گھر سے نکلتی ہے، نوجوان بھی نکلتا ہے، بوڑھی اماں بھی نکلتی ہے، جوان بھی نکلتا ہے، بوڑھا بھی نکلتا ہے، اور پنڈت بھی نکلتا ہے، اور دروازے پہ جمع ہو جاتا ہے۔ یہ ٹوپی کرتا داڑھی والا میرے محلے میں کیسے آ گیا؟ یہ آواز سلسل کی لگاتا ہے۔ جب ماں بہنیں آ جاتی ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں اور یہی تین باتیں بتلاتا ہوں۔ جو تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہمارا ایشور جنم ہے، اس کا جنم نہیں ہوتا، وہ امر ہے، اس کو موت نہیں آتی، وہ دکھائی نہیں دیتا، اسی ایک کی پوجا کرنی ہے، اسی ایک کے سامنے ساستہ نام کرنا ہے، تب تجھے سورج ملے گا۔ جب گیتا کے شروع اس کے سامنے رکھتے ہیں، ویدوں کے منتر اس کے سامنے رکھتے ہیں، تو میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ 80 سال کی بوڑھی اماں، 80 سال کا بوڑھا آ کر کے چرنوں میں گر جاتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ آج بھی مسلمان ایسے ہیں، آج بھی مسلمان ایسا ہے جو امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ میں میرے بھائیوں، میں اپنی تاریخ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے میں کہتا ہوں۔ ہر مہینے اللہ کا فضل یہ ہے، آج سے 10 آدمی شرک سے توبہ کرتا ہے اور صراط مستقیم پر آتا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے اسی لیے تجھے دنیا کے اندر داعی امت کا لقب دیا ہے، اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے، آخری نبی کی آخری امت بنایا ہے۔ اب کوئی شریعت نہیں آئے گا، اب کوئی دین نہیں آئے گا، اب کوئی قرآن نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم میں سے ہر آدمی کو کھڑا ہونا ہوگا، ہم میں سے ہر آدمی کو زندہ ہونا ہوگا، ہر بچے کو کھڑا ہونا ہوگا، ہر جوان کو کھڑا ہونا ہوگا، ہر بوڑھے کو کھڑا ہونا ہوگا، ہر مولوی کو کھڑا ہونا ہوگا، ہر طالب علم کو کھڑا ہونا ہوگا، اور ایک آواز لگائے گا، وہ ایک آواز لگائے گا کہ پوری دنیا میں بسنے والا انسان، پوری دنیا میں بسنے والا انسان ایک اللہ کی پوجا کیسے کرنے والا بن جائے اور جہنم کے آگ سے کیسے بچ جائے۔ اگر اس راستے میں مسلمانوں، اگر مجھے کوئی پتھر مارتا ہے، اگر کوئی تیرے چہرے پہ تھوک دیتا ہے، اگر کوئی مجھے گالی دیتا ہے، کوئی تیرے چہرے پہ گلالا پھینکتا ہے، تو یاد رکھو وہ نبی کی سنت مجھ سے آج زندہ ہو گئی اور اسی کی ضرورت ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اسلامی فقہ اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری، مسلم پسندہ بورڈ کے سیکریٹری، میں اس کی سرپرستی میں یہ کام کرتا ہوں اور تمام بھائیوں سے میں کہتا ہوں اس کام کے لیے میں آپ سے ایک روپیہ نہیں مانگتا۔ آپ اپنی مدارس میں 3 دن کا تربیتی کیمپ رکھیں، میں یہاں آ کر کے آپ کو تربیت دوں گا، آپ کو میں بتاؤں گا، مندروں میں لے کر کے چلوں گا۔ اگر اس کام کو کریں گے تو آج جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے، آج جو غلط فہمیاں ہندو بھائیوں کے بیچ میں پھیلی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہو جائے گی اور اللہ اسی قوم کو وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اسی کو تبدیل کر کے اسلام کے لیے کھڑا کرے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں ہمیں اور آپ کو اس کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ اب آئے آگے، اب تیسری بات میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پوجا کرنے کا طریقہ میں موٹی موٹی بات آپ کو بتا رہا ہوں وقت نہ ہونے کی بنا پر، نہیں تو 200 منتر یاد آ جائے، منتر پڑھتے پڑھتے فجر کی آذان ہو جائے۔
لیکن ترجمہ مکمل نہیں ہوگا، لیکن موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں۔ قرآن میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صلاۃ کے معنی آتے ہیں جھکنا یعنی نماز پڑھنا، عربی میں صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، اور سنسکرت میں کہتے ہیں ساستان پرنام یعنی پوجا کرنا۔ مسلمانوں میرے بھائیوں، اگر کوئی مورتی کی پوجا کرتا ہے اس وقت تیرے دل کا احساس کیا ہونا چاہیے، دل پہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ پوجا کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو میرے سناتن دھرمی بھائیوں۔ ویدک کال میں لوگ اسی طریقے سے پوجا کرتے تھے۔ آج جو لوگ مندروں میں جا کر کے سیدھے پڑ رہتے ہیں اور پورے جسم کو مندر میں جا کر کے لگا دیتے ہیں، یہ پوجا کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ پنڈتوں نے گڑبڑی کی ہے، پنڈتوں نے آپ کو بھول بھلیا میں رکھ دیا ہے۔ جیسے مسلمانوں نے آج کچھ لوگوں نے عوام کو گمراہ کر رکھا ہے، آج اسی طریقے سے ہندو بھائیوں برہمانوں نے بھول بھلیا میں رکھ دیا، ان کو پوجا کرنے کا صحیح طریقہ صحیح مارگ نہیں ہوگا۔ تو وید میں لکھا ہے ساستان پرنام۔ اگر کسی کو پوچھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا تو میں اپنا پرچہ یہاں چھوڑ کر کے جاتا ہوں جس کا نام ہے ہمارا جیون لمحہ۔ رات میں دن میں 12 بجے جب بھی چاہے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، جہاں چاہے وہاں آپ بھائی چارچہ کے لیے بلا سکتے ہیں۔ یہ ساجد آپ کا بھائی آپ کے لیے دل نکال کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب پوجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 8 انگوں کو ایشور کے سامنے ٹیکنا، 8 انگوں کو ایشور کے سامنے ٹیکنا، 8 کے علاوہ شریر کے 8 بھاگ کے علاوہ اگر 9واں چیز اگر لگ گیا اگر جسم کا، اگر جو ہے مٹی سے وہ پوجا شدھ نہیں ہوگا، وہ پوجا ناش ہو جائے گا، پھر جو ہے وہ آدمی نرک میں چلا جائے گا، وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کے لیے کہا کہ سورگ میں جانے کے لیے ساستان پرنام کرنا ہوگا، جس کو قرآن میں کہا ہے صلاۃ۔ پھر میں اسٹیج پہ آتا ہوں، میں پہلے پوجا کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہی میں مندروں میں کر کے بتاتا ہوں اور چرچوں میں کر کے بتاتا ہوں اور ہندو بھائیوں کے محلے میں جا کر کے بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے ہم کھڑے ہوئے ہیں کتنے پاؤں پر، بھائی یہاں کے لوگ بولتے نہیں ہیں کا؟ نہیں بولتے ہیں۔ دل خرابادی صاحب کو بلا دیں، مل رہی ہے آج یہ کیا چیز لے کرتا ہے مولانا، یہی کام تھا۔ 2 ہو گئے، 2 پاؤں میرا جو ہے جسم جو ہے لگا ہوا ہے 2 پاؤں زمین سے، اس کو کہتے ہیں ساستان پرنام، اور 2 یہاں لگ گئے، کتنے ہو گئے؟ 2 پاؤں، 2 گھٹنے لگ گئے، اور 2 ہاتھ لگ گئے، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، اور 2 یہ لگ گئے، کتنے ہو گئے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ ہے اصل ویدوں کے اندر پوجا کرنے کا اصل جو طریقہ بتلایا ہے ویدک کال میں، یہ پوجا کرنے کا طریقہ ویدوں کے اندر بتلایا ہے، اور یہی مارگ صحیح جو ہے انسان کو لے کر کے جائے گا سر کے اندر، اور یہی چیز لے کر کے جائے گا انسان کو جنت کے اندر۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، 80% آبادی ہے ہندوستان میں ہمارے سناتن دھرم بھائیوں، اور ہماری آبادی ہے مسلمانوں کی کتنی؟ 20%۔ اور میں چلتا ہوں دعوت کے پہلے، اگر ایک مسلمان 80 کو آپ 20 میں کیلکولیٹ کر دیں تو ایک آدمی کے ہاتھ پر 5 آدمی آتا ہے۔ ناظرین صاحب، 5 آدمی اپنی زندگی کے اندر مسلمانوں ایک عزم کر لو کہ آج سے لے کر کے 2 سال کے اندر میں یا 1 سال کے اندر میں ہم 5 آدمی تک دعوت کا کام کریں گے، 5 آدمی کے بیچ جا کر کے ہم دعوت دیں گے۔ ایک آدمی اگر 5 آدمی آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے، کیا ہماری زندگی اتنی نازک ہو گئی ہے، اتنی ناکار ہو گئی ہے، کیا ہم 5 آدمی کو بھی دعوت نہیں دے سکتے؟
مسلمانوں اگر اس کام کو تھوڑا سا اگر آپ دل پہ لے لیتے ہیں تو ہندوستان کے اندر ایک بھی انسان بغیر کلمہ پڑھے ہوئے نہیں رہ سکتا۔ آج اسی کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ ایک قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، کہ تم سب کا رب ایک ہے اور تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب آپس میں ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ اور سب سے پہلے آنے والا انسان جو دھرم لے کر کے آیا، اسلام دھرم جو ہے انڈیا سے شروع ہوا ہے۔ ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ اسلام دھرم جو ہے سعودی سے آیا ہے، اور بعض علماء ربیع الاول کے مہینے میں، بعض علماء حضرات ربیع الاول کے مہینے میں لکھتے ہیں بانی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ بانی اسلام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اسلام کی شروعات انڈیا سے ہوئی ہے، نہیں کہ عرب سے ہوئی ہے۔ اسلام کی شروعات سب سے پہلے آنے والا انسان آدم مانو جو انڈیا کے اندر آیا ہے، آدم علیہ السلام، وہ سناتن دھرم لے کر کے آیا، وہ دین قیم لے کر کے آیا، اور مکہ میں جا کر کے یہ دین مکمل ہوا، اور محمد صاحب پر یہ دین ختم ہوا۔ اب نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے۔ ویدا احمدم پروشم مہاتما ورنا تمسا پرستاد، کہ اصلی ہندو ہونے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آستھا لانا ضروری ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔